محمد نال پڑھنو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. واجب الاحترام اصال ثواب کی یہ بابرکت محفل ہے. ہمارے محترم المقام محمد شعیب صاحب کی اہلیہ محترمہ دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کا بغیچہ فرمائے, اعلیٰ علیشین میں جگہ نصیب فرمائے. ای کو بند کر دو بیس کو. حاضرین مجلس, رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہر بندے کا وقت مقرر ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر گروہ کا ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلہم, جب اجل آتی ہے, لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون, نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے, ایک بہانہ بنتا ہے. یاد رکھیں اچانک جو صدمہ ہے یہ بہت بڑا صدمہ ہے, لیکن یاد رکھو کہ ہم اچانک صدمات دیکھتے ہیں, روزانہ ہم جنازے پڑھتے ہیں, روزانہ کلخانیوں میں شرکت کرتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم عبرت تو حاصل کرتے ہیں, نصیحت حاصل نہیں کرتے. عبرت اور نصیحت دو لفظ میں نے بولے ہیں. عبرت اور نصیحت میں فرق ہے. عبرت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, بندہ فوت ہو گیا, دیکھا آپ نے پڑھا توبہ استغفار, اللہ معاف فرمائے, کانوں کو ہاتھ لگائے, چلے گئے. ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیجہ ہے, یہ کو بند کر رہا ہوں, یہ المیجہ ہے ہمارے لیے کہ جہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے, کہیں آگ لگ گئی ہے, تو ہم نے جلدی سے موبائل نکالا تو فوٹو بنانا شروع کر دیا, ویڈیو بن رہی ہے. احساس کہاں مر گیا ہے؟ یہ پچھلے دنوں مری کے اندر آگ لگی ویگن کو, آدھا گھنٹہ آگ جلتی رہی, لوگ ویڈیو بناتے رہے, بچاتا کوئی نہیں. تو کیا سمجھتا ہے اتنا تو بے باک ہو گیا ہے؟ میرے آقا کا فرمان سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر بندہ راعی ہے, ہر بندہ نگہبان ہے. کل قیامت کے دن اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال سے سامان جا رہا تھا, ایک رسی گم ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے ہیں, دعا مانگتے رہے, اللہ مجھے میرے ابو کی زیارت نصیب فرما. معاملہ کیا ہوا ہے ذرا میں ان سے پوچھوں تو صحیح. ایک سال بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے خواب میں دیکھا ابو حضور جا رہے ہیں جنت کی طرف. سوال کیا, پوچھا ابو خیریت تو ہے؟ ایک سال بعد جا رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے ایک رسی گم ہوئی تھی, نہ بددیانتی ہوئی نہ چوری ہوئی ہے, تیرے ہوتے ہوئے وہ ایک رسی گم کیوں ہوئی ہے, اس کا حساب. ایک رسی کے بارے میں سوال ہوا, ایک سال حساب دیتے رہے. حاضرین مجلس, میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے ہم کیا کریں؟ اتنا بے باک نہ ہو جا. تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا,
میں کوئی ڈوڑ ہٹا پیگا نہیں سن رکھنا قرآن سن رکھنا جب قرآن سن کے محبت نہ سنتا بیٹھے ایک دفعہ ٹھہر کیا کہ سبحان اللہ پتہ لگے حضور تے عاشق حضور تے غلام قرآن سن دے بیٹھن قرآن نال محبت رکھے دے محبت رکھو سبحان اللہ اللہ قرآن اس فرمائے ان جہنم کانت مرصادا جہنم تاک اچ بیٹھی ہے کنے دے للطاغین مآبا جڑا سرکش ہے ظالم ہے جابر ہے غریب دا مال لٹی کھڑے احساس تک کہنے قرآن دے للطاغین مآبا سرکش ظالم دے پیچھے تاک اچ بیٹھی ہے جہنم آج تو چودھری آج خان ہے آج ملک ہے تیرے نام کے ڈنکے بجتے ہیں لوگوں کا بڑا پروٹوکول ہے جب تو جاتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کرتے ہیں پیچھے گاڑیاں ہیں بڑا پروٹوکول ہے لیکن یاد رکھ ہن باڈی گارڈ 1000 تھے جاگتے بیٹھے میں سبحان اللہ کو ہن باڈی گارڈ 1000 تھے ہونے ہک ہمراجی کول لکھا اتھ ڈر کے سر کے ہون توڑی چپ چاپ ستا پئی بول لکھا تیری کہتے نہ ہی تک تیری کہتے نہ ہی تک پوندی ہون کہیں کو پکڑ چھجوڑ دکھا ایک لیر دی ڈنڈ چ بدھا پئی ہئی جرت ود کھو دکھا کیا سمجھتا ہے تو قرآن کہتا ہے قرآن للطاغین مآبا جو سرکش ہے ظالم ہے جابر ہے جہنم تاک میں بیٹھی ہے لابسین فیہا احقابا کیا ہی میں تھوڑی جی دیر بیسو جہنم میں تیرا نکلا سوں آج کلا دھنہ اے جہان مٹھا اگلا کائے لٹھا لوگ سوال کرتے لوگ یہ کہتے ہیں مولی بخشے گئے اسا پہلے گئے کھڑے یاد رکھ حساب لے میں ہر بندے اپنا قرآن کیا دے قرآن آدھے لابسین فیہا احقابا جہنم میں مدتا پیا رہے ویسا نکل سے نکائنا جہنم کو تو ہمیں عام سمجھی کھڑے ابن رجب حنبلی لکھتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں پہنچ جائے گا پانی مگسی کیا مگسی پانی اتھا کوئی پیپسی تے کوکا کولا ہو سی کوئی منرل واٹر ہو سی لیکن یاد رکھ پڑھ قرآن ایسا آج کیوں تنزلی دا شکار ہیں کیوں پریشان ہیں ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا اقبال ترودا بیٹھے نا شکوے دی زبان چلے کھولیے اقبال آتے اقبال کہتا ہے کہ ہم جب شکوے کی زبان کھولی نا اقبال نے کہا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے ایک وقت ہے پوری دنیا تے حکمرانی مسلمانے تھا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے فلسطین رول گئے اسا چپ بیٹھے احتجاج کروں تے قتل تھی بنے ہیں شہید تھی بنے ہیں بچے تھی دے پر لیکن یاد رکھ اقبال آدھے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے اور اقبال کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں حضرت صاحب جواب شکوہ ہے نشہ سارا توڑ جواب شکوہ سنو اقبال کیا کہتا ہے اقبال کہتا ہے کہ جب جواب شکوہ آیا جواب شکوہ یہ تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے فجر دی نماز ادا کتنی بندے ہونے مسجد میں نماز چھوٹ گئی ہے قرآن چھوٹ گئے دنیا دی عیاشی مستغرق ہے میرے کعبے کو اللہ اکبر جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے وہ معزز تھے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اسال ثواب کی محفل میں آنے والوں یاد رکھیے گا اگر عزت چاہتے ہیں مقام چاہتے ہیں تو آؤ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ نبی سے محبت رکھو نبی سے پیار رکھو ہماری دنیا بھی خوبصورت ہوگی ہماری آخرت بھی خوبصورت ہوگی اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین نعرہ تکبیر